السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے ادب کی اہمیت۔ پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ خاص الفاظ دیکھیے: فیچر، صحافیانہ، روح گردانی، اسلوب، ذوق جمال، مروت، چلن، قطع تعلق، قابل تقلید، عکاسی، منکشف ہونا، انسائکلوپیڈیا۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ خاص الفاظ دہرا لیجئے: فیچر، صحافیانہ، روح گردانی، اسلوب، ذوق جمال، مروت، چلن، قطع تعلق، قابل تقلید، عکاسی، منکشف ہونا، انسائکلوپیڈیا۔ عربی ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز، عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے: اپنے قدیم ترین مفہوم میں اس سے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ لفظ سنت، اس کی میننگ ہے راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ دوبارہ سے اس جملے کو پڑھتے ہیں: اپنے قدیم ترین مفہوم میں اس سے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ قابل تقلید کی میننگ ہے پیروی کے قابل، پیروی کے قابل۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفات کی عکاسی کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا۔ صفات کی میننگ ہے خوبیاں۔ صفات لفظ صفت کی جمع ہے اور اس کی میننگ ہے خوبیاں۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علم و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درجے بالا معانی کے ساتھ علم کے لیے بھی برتا جانے لگا۔ درجے بالا کے میننگ ہے اوپر لکھا ہوا۔ لفظ ادب 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں یہ دوسروں کی عزت، تکریم، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رسپیکٹ۔ کہتے ہیں باادب با نصیب۔ دوسرے معنوں میں ادب وہ ہے جس میں انسانی زندگی کا اور اس سے وابستہ ہر شے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تحریر ایسی ہوتی ہے جسے پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی پڑھنے والے پر کوئی ذہنی دباؤ پڑتا ہے، بلکہ ایسی تحریر پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے زبان پر عبور ہونا لازم ہے۔ عبور کی میننگ ہے پاٹنا، طے کرنا، گزر جانا۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں تخلیق ہوتا ہے۔ عربی، فارسی، چینی، جرمن، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براوی، غرض دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہے۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہا جاتا ہے، ٹیکسٹ، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی۔ کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی۔ سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو
انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ ادب کی دو اقسام بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، شاعری اور نثر۔ شاعری کی ضمنی اقسام نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ ہیں، جبکہ نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آپ بیتی اور سفرنامہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ادب کا بنیادی مقصد انسانوں کو ذہنی طور پر آسودگی اور خوشی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کرے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کرے۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ادب اسے مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اصناف صنف کی جمع ہے، اس کی میننگ ہے ایک ہی نسل کی چیزیں، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ہوتے ہیں۔ منکشف کی میننگ ہے کھلنا، واضح ہونا، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں۔ ادب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، وہیں ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد میں فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں، جن کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے دائرۂ کار سے باہر ہے۔ یہ کام ادب کرتا ہے اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے۔ ادب کی افادیت و اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ یہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعے سے فرحت و شادمانی میسر آتی ہے۔ فرحت و شادمانی مین خوشی، اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ علامہ محمد اقبال اسی حوالے سے کہتے ہیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا ضامن ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا، روگردانی مین انکار کرنا، منہ پھیرنا، اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا یعنی منہ پھیرے گا، تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہماری ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ آئیے بچوں اب اس کے مشقی سوالات بھی حل کر لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں۔ سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، غیر ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ غیر ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ سبق کے دوسرے پیج پر آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں
اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے، ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ اس کا آنسر ہے جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو۔ انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا کوشچن ہے، اردو انسائکلوپیڈیا دائرۂ معارف اسلامیہ میں ادب کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ اس کا آنسر ہمیں پیج نمبر 1 پہ، سبق کے پیج نمبر 1 پر ملے گا۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلدوں میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، ادب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے؟ اس کوشچن کا آنسر ہے، ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ اور ہمارا اگلا کوشچن ہے، بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ کن معانی میں رائج ہوا؟ اس کا آنسر پہلے پیج کے دوسرے پیراگراف میں مل رہا ہے ہمیں۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا۔ کوشچن نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں، سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، ادب لفظ ہے اردو زبان کا، فارسی زبان کا، عربی زبان کا، ترکی زبان کا۔ اس کا درست آپشن ہے عربی زبان کا۔ دائرہ معارف اسلامیہ کتاب ہے، سواخمری، ناول، ڈرامہ، انسائکلوپیڈیا۔ درست آپشن ہے انسائکلوپیڈیا۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نثر، متن، مضمون، شاعری۔ تو ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہا جاتا ہے۔ لفظ ادب علم کے طور پر برتا جانے لگا پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں، زمانہ جاہلیت میں۔ تو درست آپشن ہے پہلی صدی ہجری میں۔ ادب بنیادی طور پر فراہم کرتا ہے رنج و غم، آسودگی و خوشی، پیشمانی و ملال، مال و دولت۔ درست آپشن ہے آسودگی و خوشی۔ روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے، سائنسی علم، نئی نئی ایجادات، ادب، مشینیں۔ تو اس کا درست آنسر ہوگا ادب۔ کوشچن نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ معارف، سنت، عبور، تکریم، آسودگی، اصلاح، ارتقاء، روگردانی۔ بچوں الفاظ معنی آپ کو آپ کی بک کے آخر میں پیج نمبر 178 پر اس سبق کے سارے الفاظ معنی مل جائیں گے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ فیچر، ہلکا پھلکا مضمون، اخبار میں عام قاری کے لیے لکھے جانے والا مضمون۔ اسلوب، طریقہ، لکھنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ روگردانی، منہ پھیرنا، انکار کرنا، پلٹنا۔ مروت، رواداری، بھلائی، نیکی، اچھائی۔ قطع تعلق، تعلق ختم کرنا، میل جول توڑنا۔ تقلید، پیچھے جانا، پیروی کرنا۔ منکشف، کھلنا، واضح ہونا، پتہ چلنا۔ مترادف، ہم ردیف، ہم معنی، ایک جیسا۔ موروثی، ورثے میں ملا ہوا، ماں باپ سے کسی شے کا ملنا۔ تکریم، عزت،
ادب کرنا، احترام کرنا، عبور، پاٹنا، طے کرنا، گزر جانا، اصناف، صنف کی جمع، اقسام، ایک ہی نسل کی چیزیں۔ کوشچن نمبر 4، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ مفہوم، علم، متن، احساس، جذبہ، دور، شے، قدر، صفت۔ آئیے اب الفاظ کی جمع دیکھ لیتے ہیں۔ مفہوم، اس کی جمع ہوگی مفاہیم، مفہوم، مفاہیم۔ علم، علوم، متن، متون، احساس، احساسات، جذبہ، جذبات، دور، ادوار، شے، اشیاء، قدر، اقدار۔ ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ مفہوم، مفاہیم، علم، علوم، متن، متون، احساس، احساسات، جذبہ، جذبات، دور، ادوار، شے، اشیاء، قدر، اقدار۔ کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ شائستگی، تمیز، ادب، حیرت انگیز، آباء و اجداد، اکتاہٹ، آسودگی، خیر و شر، احساس مروت۔ شائستگی، اس کا جملہ ہوگا ہمیں اپنی گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے۔ تمیز، ہمارا دین خیر و شر میں تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ ادب، ادب زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ حیرت انگیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیرت انگیز صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اکتاہٹ، ہر روز ایک ہی کام کرنے سے آدمی کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ آسودگی، نماز اعصاب کو آسودگی بخشتی ہے۔ نماز اعصاب کو آسودگی بخشتی ہے۔ خیر و شر، خیر و شر کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ احساس مروت، انور جھوٹ بول رہا تھا مگر میں احساس مروت سے خاموش رہا۔ انور جھوٹ بول رہا تھا مگر میں احساس مروت سے خاموش رہا۔ کوشچن نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ سبق ادب کی اہمیت کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، ادب ڈیش زبان کا لفظ ہے۔ عربی، ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہتے ہیں۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے۔ کوشچن نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر صحیح تلفظ واضح کریں۔ معارف، تقلید، صفت، متن، عبور، مطالعہ، نثر، امور، لطف۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ معارف، تقلید، صفت، متن، عبور، مطالعہ، نثر، امور، لطف۔ کوشچن نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ پہلا جملہ دیکھیں۔ ادب غیر تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ یہ لفظ زمانہ جاہلیت سے اب تک استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ درست۔
شاعری اور نثر ادب کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ درست۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے۔ غلط۔ دائرہ معارف اسلامیہ اردو انسائکلوپیڈیا ہے۔ درست۔ کوشچن نمبر 9 دیکھیں، متن میں دیے گئے علامہ محمد اقبال کے شعر کی تشریح کریں۔ شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ سائنسی ترقی اور معاشی خوشحالی کی کوششیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، مگر کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت انسان کی ہے۔ دنیا کا حاکم انسان کو ہونا چاہیے، مشینوں کو نہیں۔ جب کسی معاشرے میں مادیت، سائنس، مشینیں انسان سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہیں تو اس معاشرے میں انسانیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا احساس کرنا، دکھ درد میں حوصلہ بڑھانا، خوشی میں شریک ہونا، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مشینوں کو حکمران نہیں، انسان کے تابع ہونا چاہیے۔ کوشچن نمبر 10 ہمارے پاس، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس کے نام غیر حاضری کی بنیاد پر اسکول سے نام خارج ہونے کی صورت میں دوبارہ داخلے کے لیے درخواست تحریر کریں۔ آئیے درخواست دیکھتے ہیں۔ شروع کریں گے جی، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول۔ سامنے آپ اپنے اسکول کا نام لکھیں گے، اور اگر آپ کا بچیوں کا اسکول ہے تو پھر آپ لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول۔ ہائی اسکول ہے تو آپ لکھیں گے گورنمنٹ ہائی اسکول، جو آپ کا آگے گاؤں ہے وہ نام لکھیں گے، یا نیچے آپ دوسری لائن پہ آ کے لکھیں گے جناب عالی۔ تیسری لائن پہ آئیں گے، مودبانہ گزارش ہے کہ ماہ جنوری کے وسط میں مجھے شدید بخار ہوا، جس کے باعث میں مسلسل 10 روز سکول میں حاضر نہ ہو سکا۔ میری رہائش گاہ سکول سے 6 میل دور گاؤں میں ہے۔ میرے گاؤں کا کوئی دوسرا لڑکا ہمارے اسکول میں زیر تعلیم نہیں، اس لیے میں درخواست برائے رخصت بھی ارسال نہ کر سکا۔ مسلسل غیر حاضری کے باعث میرا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری مجبوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسکول میں میرے دوبارہ داخلے کے احکامات جاری فرمائیں۔ شکر گزار ہوں گا، العارض آپ کا فرما بردار شاگرد ایان احمد، اور یہاں آپ نیچے اپنا نام لکھیں گے، اور آخر میں آ کے آپ نیچے کونے میں تاریخ لکھیں گے جس دن آپ یہ درخواست لکھ رہے ہیں۔ کوشچن نمبر 11 دیکھ لیتے ہیں۔ کالم الف میں درج فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے کالم بے میں لکھیں۔ کالم الف دیکھ لیں، درخت کاٹا گیا، کرسی بنائی جاتی ہے، سیر کی جائے گی، تقریر ہوگی، اچھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ بچوں غور سے دیکھیں، ان جملوں میں کام تو ہو رہا ہے لیکن کرنے والا ساتھ نہیں ہے، اس لیے انہیں فعل مجہول کہتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اس کے ساتھ فاعل لگائیں گے، کام کرنے والے شخص کو ایڈ کریں گے تو پھر یہ جملے فعل مجہول بنیں گے۔ پہلا جملہ دیکھیے، درخت کاٹا گیا۔ اب اگر ہم اس کے ساتھ کسی کا نام کا اضافہ کریں، یہ دیکھیے انور نے درخت کاٹا، اب یہ فعل مجہول سے فعل معروف بن گیا ہے۔ کرسی بنائی جاتی ہے، راشد کرسی بناتا ہے۔ سیر کی جائے گی، انور اور راشد سیر کریں گے۔ تقریر ہوگی، پرنسپل صاحب تقریر کریں گے۔ اچھی گفتگو کی جا رہی ہے، علی اور حسن اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔